اگر آدھا دن پڑھ لے تو اور مومن قابل ہے، مومن ہے لیکن ابھی تک وہ ولی نہیں بنا ہے۔ اب تو ولی میں تو کہہ چکا ہوں نا کہ پیر بہت ہو گئے ہیں، لیکن اپنے قربان کے اندر جھانکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ولی بننا مشکل ہے، بے شک ولی اللہ کا دوست ہے، بے شک اور ولی کا اللہ دوست ہے۔ بے شک ہاں جی، اللہ کریم جل مجدہ جس کو ولی بناتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے، بے شک اور وہ اس کو حضور کو نور نے مسکین فرمایا ہے۔ سچ ہے، وہ مسکین ہو کر مرے گا، مسکینوں کے ہمراہ اٹھے گا۔ بے شک اللہ کریم جل مجدہ طرف فرمائے اگر دل حضور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا نور دل کے اوپر گھومتا رہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، جس پر مہربانی کرے، کرم فرمائے۔ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہے تو کلمہ طیبہ اس کے دل کے اوپر گھومتا رہتا ہے، چھتری کرتا ہے، چھتری کی طرح سایہ کرتا ہے۔ پھر جس وقت اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، ابھی پوری توبہ قبول نہیں ہوتی تو دل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، وہ کلمہ طیبہ کا نور دل کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے۔ پھر جس وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت یا اکثر رات دن میں اکثر اللہ اس کے رسول کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے تو پھر دل پورا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ میرے آقا غوث الورا شیخ السماوات والارضین، زمین آسمان کے شیخ بے شک حضور غوث پاک فرماتے ہیں تدعی انک صوفی، تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو صوفی ہے۔ نہیں، تو صوفی نہیں ہے، تم مقدر ہے، میلا کچیلا گندا ہے۔ صوفی وہ ہے جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے دل کی صفائی کرتا ہے، اس کا دل منور جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حضور علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور کبھی حکم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی منع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس وقت تک دیدار کبھی نہیں ہوگا جب تک دل مکمل منور نہ ہو۔ دل منور ہونا چاہیے، اور دل منور ہو جائے اور منور ہونے کے قریب ہو تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ میں بیان یہ نہیں کر سکتا، وہ نہ ہو کہ آپ جو کرتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، اور ہدایت پر استقامت رکھے۔ ہاں جی، یہ میں مفتی نہیں ہوں، میں علامہ بھی نہیں۔ مفتی مصیب بھی ہوتا ہے، مفتی بھی ہوتا ہے۔ مفتی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور مفتی کا فتویٰ صحیح بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ آپ سیکھ رہی ہیں کہ فلاں نے فتویٰ دیا، وہ فتویٰ غلط ہے، وہ فتویٰ غلط ہے، وہ مفتی ہے۔ لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ہندوؤں کا کام کیوں کر رہے ہیں، سکھوں کا اور یہودیوں کا؟ جادو میں پہلا نمبر یہود کا ہے، دوسرا نمبر ہندو کا ہے۔ عیسائی اور سکھ سارے جانتے ہیں جادو، اور آپ کوئی کام کر رہی ہے جو شیطان کرتا ہے۔ اور میں یہ مدینہ شریف سے کتاب لے کے آیا، عبدالسلام بالی ایک بزرگ ہے، علامہ ہے، جامعہ ازہر میں پڑھاتا رہا اور پڑھتا رہا۔ وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کے اس نے کچھ سیکھا اور اس نے کہا ایک لعنت نہیں، کئی لعنتیں ہوں ان کو جو قرآن مجید کی بھی ادبی گستاخی کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے، میں اپنی زبان سے مبارک بات کرتے کرتے نہیں کرنا چاہتا، اتنے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی بھی عزتی کرتے ہیں اور پیپ اور خون کے ساتھ قرآن شریف کی آیتیں لکھتے ہیں۔ یہ سیکھنا چاہتے ہو تو
اللہ سے ڈرو، یہ محفوظ ہے مسجد اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ۔ اللہ نہ کرے کہ یہاں کوئی آ جائے۔ بے شک میں ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گا، میں نے کہہ دیا میں جانے والا ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں۔ بڑے اچھے اچھے لوگ یہاں آئے۔ ایک یہ ساتھ والا جو مکان تھا اسی مسجد کا تھا، مجھے بتایا کہ پرانے بزرگوں نے بتایا 50 سال پہلے انہوں نے کہا کہ 100 برس پہلے، 125 برس پہلے یہاں کا ایک خطیب تھا اس مسجد کا، وہ حج کے لیے گیا تو واپس نہیں آیا، وہی انتقال فرما گئے۔ اور خدا بخش رحمت اللہ علیہ حضور غوث زمان پیر میری شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص، وہ بھی یہاں جمعہ پڑھاتے رہے 110 سال 15 سال پہلے، بلکہ زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو یہودی کرتے ہیں، یہودیوں اور یہ جو بناوٹی باتیں کی گئی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا اور وہ غلط افواہیں پھیلائی گئی، وہ یہودی اور ہندو دونوں مل کے کیا انہوں نے، لیکن آپ پر اثر نہیں ہو سکتا۔ بے شک اب سچ ہے۔ آپ کا دل محفوظ ہے، آپ کا دل معصوم ہے، آپ کا دل مبارک مسکون ہے، بے شک آپ کے دل مبارک نور عطا کرتا ہے بے شک ساری کائنات میں۔ بے شک میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ہر گھر کے اندر حضور علیہ السلام کا نور موجود ہے، سبحان ہر اللہ۔ مومن کے گھر میں حضور کا نور موجود سبحان ہے۔ اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا نور عطا کرے۔ ہاں جی، یہ ایک اشارہ تھا، اشارہ کر دیا ہے کہ جو خدمت کر رہی ہے، خدمت کرنے والے بھی ہیں جو غلط کام نہیں کرتے، ان کو اگر گالیاں بھی دو تو جواب نہیں دیتے، وہ بھی موجود ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہی ہے۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی حکیم کے پاس جاتا ہے، یہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس وہ عامل یہ لاکھوں میں ہزاروں میں ایک دو ہیں، یہ اذیت نہیں دیتے، جو اذیت نہ دے تو پھر بہت ولی ہو جاتا ہے۔ ولی وہ ہے جو بے ضرر ہو، ہاں بدلہ نہ لے، کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کے حق میں دعا کرے۔ بہرحال اللہ کریم جل مجدہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو شخص اللہ کریم کے ذکر سے اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، قرآن مجید فرما رہا ہے نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، اور وہ شیطان اس کے ساتھ رہے گا ہمیشہ۔ قرین، قرین کس کو کہتے ہیں؟ ہمزاد کو کہتے ہیں۔ میرا بھی ہمزاد ہے اور آپ سب کا ہمزاد موجود ہے، وہ ہمزاد بائیں طرف موجود ہے۔ سید کائنات علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر تو ایمان لا چکا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا، اب نے فرمایا مجھ پر ایمان آ چکا ہے، وہ منور ہے۔ بے شک ہاں وہ قرین ہمزاد کو قابو کر کے تو اپنے آپ کو ولی بنا دیتے کہ آؤ جی ہم ولی آئے۔ ہمزاد شیطان ہے، جنوں میں سے ہے، جنوں کی اولاد میں سے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے ہمراہ وہ ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، جوں بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ہمزاد بھی بڑھتا جاتا ہے، اور یہ ہمزاد سے پوچھتے ہیں اور وہ ان کو بتاتا ہے یہ بات اس طرح ہے اس طرح ہے۔ غیب نہیں جانتا، غیب نہیں، غیب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، فرشتوں کو عطا کرتا ہے، اور کامل مکمل ولی کو عطا کرتا ہے۔ اور ولی کو کون عطا کرتا ہے؟ اللہ پاک نہیں، اللہ پاک سپورٹ کرتا ہے سرکار مدینہ کے حضور علیہ السلام اس کو سکھاتے ہیں۔ بے شک بہرحال جو اللہ کو منظور تھا وہ بیان ہوا، جو میں چاہتا تھا وہ نہیں۔
الحمدللہ بشکر اللہ کہ جو میرا رب چاہتا ہے وہی کرتا ہے. میرے رب کا امر غالب ہے، بے شک مجھ پر بھی غالب ہے، ساری کائنات پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں مشغول رکھ کے اس نے ختام نصیب کرے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے. اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن دل اس کا اندھا ہے. پڑھنے کے باوجود، تلاوت کے باوجود اس کو ہدایت، رحمت، بشارت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ زبان کی ایک نوک سے پڑھ رہا ہے. تو لا محالہ جب اس کا یہ حال ہے تو شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. شیطان اس کو سیدھے راستے پر نہیں جانے دیتا. مولا کائنات سینکڑوں بار بتا چکا ہوں، مولا کائنات یہ بھی کہا، مولا کائنات تو اللہ تعالیٰ صرف حاضر ہو گئی. وہ مولا کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. مولا کائنات محمد رسول اللہ ہے اور سیدنا علی ہے. سیدنا علی کے سوا حضور علیہ السلام نے کسی کو مولا کائنات نہیں کہا. فرمایا من کنت مولا ہو فعلی المولا ہو، جس کا میں آقا ہوں یہ علی بھی اس کا آقا ہے. سبحان اللہ. سچ ہے. مگر وہ تو نہیں مانا نا. اس نے تو کہا کہ اے علی آپ تو مسلمان ہی نہیں رہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. چھپ کے تلوار چلائی. ابن ملجم المرادی، عبد الرحمن بن ملجم المرادی، جو تلاوت کرتا تھا، دیکھ لیا نا. اگر وہ قرآن مجید اس کا حلق سے نیچے جاتا سواد ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیدنا علی کے خلاف اس کو خیال بھی آئے. آپ میں سے جو سیدنا علی کی تعریف پڑھ کے یا سن کے خوش ہوتے ہیں، یہ صرف ایمان کی وجہ ہے. بے شک ہمارے دل سچ کے ہے. اندر نور ہے، بے شک سچ ہے. اور جس کے دل میں نور نہیں اس کو دل میں بغض اور کینہ ہے. قبیلہ انصار کی محبت ایمان ہے. بے شک مہاجرین و انصار کی محبت ایمان ہے. بے شک سچ ہے. اور بطریق اولا سیدنا علی کی محبت بھی ایمان. بے شک سچ ہے. میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا علی دو گروہوں نے مجھے پریشان کر دیا. ایک آپ کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں، غلط ہے، اور ایک وہ ہیں جو آپ کے دشمن ہیں. جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ بھی دوزخ میں ہے. جو مبالغہ آرائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ سے ملاتے ہیں. یہ بھی ہے، تمہارے پاکستان میں بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ پناہ دے ان سے بچائے. جو سیدنا علی یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی ولی یا کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. قل هو اللہ احد، فرما دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، ایک واحد ہے، ایک احد ہے. احد احد احد. اگر آپ مسلم ہیں، مومن ہیں، تو چلو اسی کا مددگاری کر دو. احد 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 یہی پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ اللہ نور عطا کرے گا، توبہ قبول کرے گا، اور بہت سی دعائیں قبول ہوں گی. ایک بہترین ورد ہے قل هو اللہ احد. ایک واحد ہے، واحد بھی احد. سبحان اللہ. لیکن واحد کا ترجمہ کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور واحد کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ وہ ایک ہے بغیر ابتدا کے. سبحان اللہ. اللہ ایک ہے بغیر ابتدا کے.
اور آخر ہے بغیر انتہا کے. اللہ کی ابتدا بھی کوئی نہیں، اس کی انتہا بھی کوئی نہیں. بے شک. پیغمبروں کی بھی ابتدا ہے، فرشتوں کی بھی ابتدا ہے. اللہ کریم جل مجدہ اپنے فضل و کرم سے میری آپ کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.